بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ آپ سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا خرچ کریں اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ اپنی ضرورتوں سے زائد مال خرچ کیا کرو۔ جس وقت صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے سنا تو بے تحاشا خرچ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور ظاہر ہے کہ جب سارا مال خرچ ہو گیا، اپنے بیوی بچوں کو ضرورت پڑی تو اس وقت مشکل پیش آئی، پریشانی ہوئی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ مقصود تو یہ ہے خرچ کرنے سے کہ لوگوں کا فقر ختم ہو۔ اگر خرچ کرنے کے نتیجے میں انسان خود فقیر ہو جائے تو یہ انسان مقصد سے ہٹ جاتا ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصد فقر کو ختم کرنا ہے، فقر کو پیدا کرنا نہیں ہے۔ تو اپنی ضرورتوں کا رکھ کے اس سے جو زائد ہے وہ البتہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر اس حوالے سے کئی واقعات منقول ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، تو اس میں ایک صحابی، ایک صاحب آئے جو غریب تھے اور پھٹے پرانے کپڑے تھے، غربت کے آثار تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میری کچھ مدد کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ان کی مدد کرو۔ چنانچہ ایک صحابی کے پاس، تنگ حالی کا زمانہ تھا، اتنا تھا نہیں کسی کے پاس، تو ایک آدمی کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا تھا، وہ انہوں نے نکال کر اس کو دے دیا۔ تو یہ لے کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے کسی نے سوال کر لیا ہے اور مجلس کی صورتحال یہ ہے، تو انہوں نے بھی آ کر تقاضا کیا کہ میری مدد کی جائے۔ تو وہ پہلے جو غریب آدمی تھے، انہوں نے وہی سونے کا ٹکڑا جو ان کو دیا گیا تھا وہ نکال کر ان کو دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو لیا اور پھینکا، اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ یہ تو وہ ہے جس کے لیے ہم نے پہلے تمہاری خاطر سوال کیا ہے، اور اب وہی تم آگے کسی اور کو دیتے ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں اس سے پوری کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے، کچھ زائد ہو تو دوسروں پر خرچ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوا کرتی۔ تو تعلیم یہی ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کا، بیوی بچوں کی ضرورتوں کا رکھ کے پھر زائد میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے، اور ضرورتوں اور خواہشات میں تھوڑا سا امتیاز بہرحال باقی رکھنا چاہیے۔ خواہشات تو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی تکمیل کو نہیں پہنچتی، اس لیے ضرورتیں پوری کرنا تو بہرحال ضروری ہے، لیکن خواہشات کے میدان کو سر کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے، دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں مسئلہ تھوڑا سا عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ کے لوگ تھے۔ آپ کے روضہ مبارک کے پاس اب بھی وہ چبوترا موجود ہے، وہ اس پر بیٹھے رہتے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات دیکھیں،
سنیں تو اس کو یاد کر لیں، کوئی کام دیکھیں تو اس کو اپنے عمل میں لے آئیں، محفوظ کر لیں، تو وہ آپ سے تعلیم اور تربیت پاتے تھے۔ تو ان کا عہد ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ زندگی ایسی گزاریں گے کہ جیسے اللہ کے نبی گزارتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ تھی کہ گھر میں اگر ایک بھی کوئی سکہ ہوتا سونے کا یا چاندی کا تو آپ کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ اس کو کسی ٹھکانے نہیں لگا لیتے تھے۔ تو ان اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کا انتقال ہوا اور ان کے پاس سے ایک سکہ نکلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کا ایک داغ ہے۔ ان کا کام تھا جو مل گیا بس کھا لیا، اپنے پاس کچھ ذخیرے کے طور پر رکھنا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اسی طرح پھر ایک اور صاحب کا انتقال ہوا، ان کے پاس سے 2 سکے نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے 2 داغ ہیں۔ تو یعنی اس کے ذریعے سے جہنم میں داغ دیا جا سکتا ہے جسم کو۔ تو بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف اپنی انتہائی کم سطح کی ضرورت تک اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اس سے زیادہ کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کچھ لوگ ایسے مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ اگر سارا بھی خرچ کر دیں تو کوئی شکوہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ باتیں کہنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ بسا اوقات ہم جب کوئی دینی کتاب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں ایسے واقعات بھی سنتے ہیں کہ سارا کچھ خرچ کر دیا، تو اس وقت دلوں میں ذہنوں میں کوئی شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب اپنی ضرورت پیش آئے تو پھر انسان کو کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی سوال کرنے کی طرف طبیعت کو رجحان نہ ہو۔ تو ایسی صورتحال اگر ہو تو پھر سارا مال خرچ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا کا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو ہم عام لوگوں کے لیے بس یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کا رکھ کے پھر اس سے زائد اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اس سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تنگی میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ خود پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب ہے، اور اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب کہہ دیجئے کہ جو زائد ہو ضرورتوں سے وہ خرچ کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی۔ دنیا سے متعلق جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیے، اور تاکہ ہماری دنیا سنور سکے، اور آخرت سے متعلق جو معاملات ہیں وہ بھی کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ ہماری آخرت سنور سکے، تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر احکام بیان کیے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اسی طرح وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں سے متعلق۔ بس اوقات اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، بہنیں، تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کی کفالت میں آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی برتاؤ اچھا کرنا چاہیے۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے حوالے سے، اور پھر آگے سورۃ النساء کے اندر خاص طور پر کافی تفصیل سے یتیموں کے حوالے سے بات چیت کی ہے، انشاءاللہ وہاں پر اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو یتیموں کے اموال کے حوالے سے جب صحابہ کرام نے سنا کہ اتنی سخت وعیدیں ہیں ان کے اموال کو ہڑپ کر لینا، دبا جانا، اور ان کے سپرد نہ کرنا، ان پر خرچ نہ کرنا، اس پر اتنی سخت وعیدیں ہیں، اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھرنے سے مترادف ہے، تو صحابہ کرام ڈر گئے۔
انہوں نے ان کا کھانا پینا، ان کے سامان، ان کی ضرورتوں کے سارے سامان گھروں میں علیحدہ کر دیے تاکہ خدا نہ خواستہ کسی طرح سے ہم سے کوئی غفلت نہ ہو جائے۔ تو وہ پوچھتے ہیں یتیموں کے مال کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی سوچنا، ان کے لیے بھلائی سوچنا یہ خیر کی چیز ہے، نیکی کی چیز ہے۔ تو اس میں خاص طور پر پھر خواتین کو مشکل پیش آئی، اس لیے کہ خواتین کے لیے گھر کے اندر اپنے لیے علیحدہ کھانا بنانا اور ان یتیم بچوں کے لیے علیحدہ کھانا بنانا یہ اچھا خاصا مشکل کام تھا۔ گویا کہ آپ یہ تصور کریں کہ گھر کے اندر 2 کچن بن گئے، جیسے ہمارے کچن میں پکانے کے لیے ہر چیز رکھنی ضروری ہے، تو پھر اگر علیحدہ سے کسی اور فیملی کا بھی کھانا پینا کرنا ہو اور پھر اپنے مال میں سے نہ خرچ کرنا ہو اور اس کے مال کو اپنے مال میں شامل نہ ہونے دینا ہو، پھر نمک، مرچ، گھی، چینی، آٹا، چاول، یہ چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی چیز تک بے شمار چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان سب کو علیحدہ سے ایک جگہ رکھنا، ان کا علیحدہ پکانا، اپنا علیحدہ پکانا، یہ اچھی خاصی مشکل چیز تھی۔ انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ باتیں کل عرض کی جائیں گی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آسان شکل نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی آسانی چاہتے ہیں، مشکل میں نہیں ڈالتے۔ ہمیں ان آسانیوں سے اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور گناہ کی حدود میں داخل ہونے سے محفوظ فرمائیں۔